الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وذرياته وصحبه أجمعين. حضرات گرامی، ایک طالب علم آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ دودھ جو طلبہ میں تقسیم کیا جاتا ہے اس میں سے روزانہ 1 پاؤ چوری کر کے دودھ ہم نے پیا ہے. اب یہ چوری ہے، جرم ہے. اب میں اس کی تلافی کیسے کروں؟ مدرسے کا ایک طالب علم اپنی یہ سرگزشت بیان کرتا ہے. کس کے سامنے بیان کرتا ہے اور کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. محترم حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، جن کا لقب محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود فرمایا کہ میں نے اپنی خانقاہ میں ہردوئی میں قرآن کا درس شروع کیا ہے، تفسیر بیان کرنی شروع کی ہے، اور براہ راست قرآن کا درس دینے اور قرآن سنانے اور اس کے معانی کو بیان کرنے کا جو اثر پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ اور کسی کلام میں وہ اثر نہیں ہو سکتا. اور فرمایا میں کئی واقعات سنانا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک واقعہ میں جو حضرت نے سنایا، ایک واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں. فرمانے لگے جب میں نے طلباء کے سامنے، سامعین کے سامنے قرآن کی وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں چور اور چورنی کی سزا بیان کی گئی ہے، چور مرد اور چور عورت کی سزا بیان کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹو. یہ اسلام نے سزا دی ہے. کس کو؟ چور کی سزا. تو جب میں نے اس آیت کی تشریح کی، یہ آیت میں نے سنائی، مطالب اس کے بیان کیے، تو ایک طالب علم نے آ کے یہ اقرار کیا جو میں نے بتایا. تو یہ دیکھیے قرآن کا اثر. وہ طالب علم سالہ سال سے دینی مدرسے میں حضرت کی موجودگی میں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کی تربیت میں اور ان کی موجودگی میں پڑھا، اور اسی تربیت ذرّی کا یہ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ حضرت علیہ الرحمہ پڑھ کر اس کا مطلب و معنی بیان کرتے ہیں تو اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، چوری کا اقرار کر لیتا ہے. تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ جب سے تم چوری کر رہے ہو وہ پورا وہ جوڑ ڈالو، کتنا دودھ تم نے، کئی کلو دودھ تم نے، کئی لیٹر دودھ تم نے چوری کر کے پیا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ اپنے گھر سے منگاؤ اور اسے مدرسے میں جمع کر دو. تو اس وقت اس واقعے کو اس پس منظر میں نے سنایا کہ قرآن کریم براہ راست اس کی جو تاثیر ہے، اور قرآن ہی کے ذریعہ اصلاح ہو سکتی ہے. اور واقعہ میں نے سنایا حضرت علیہ الرحمہ کا
حضرت علیہ الرحمہ کی جو خوبیاں تھیں اس دور میں، جو خاص اصلاح کا طریقہ تھا، اس کے ایک مظہر، ایک نمونہ آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ محترم مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب، کہ ان کی اصلاح نے ان کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر کیسا نکھار پیدا کیا۔ بہرحال یہ ہر سلسلے میں یہ مہارت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہترین مربی کا اور بہترین مصلح کی تلاش کی جائے۔ قرآن اور حدیث، ان دونوں کا رشتہ وہ بھی ایسا گہرا انمٹ رشتہ ہے کہ اس رشتے سے اگر کوئی الگ ہونا چاہتا ہے یا اس رشتے کی دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ راہ مستقیم پہ باقی نہیں رہ سکتا۔ چونکہ قرآن کی جو شرح ہے، کی ہے، وہ حدیث ہے۔ قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ اقیموا الصلاۃ، حکم ہے نماز قائم کرو۔ اب نماز دوسری آیت میں فرما دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور سجدے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن سجدے کی حالت کیسی ہو، کئے رکعت نماز پڑھی جائے، یہ ساری تفصیل جو ہے ہم حدیث سے معلوم کریں گے۔ سیدنا جبرائیل بذات خود تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھاتے ہیں۔ یہ تو گویا نماز ہم پڑھ نہیں سکتے بغیر حدیث کے۔ تو حدیث اور قرآن کا گہرا ربط ہے، اسی لیے قرآن کی تعلیم کہیں درس قرآن کے نام سے، کہیں تفسیر قرآن کے نام سے، جس عنوان سے بھی ہو قرآن کی تعلیم ضروری ہے۔ اسی طرح درس حدیث، حدیث کا سبق یا جس نام سے ہو، حتیٰ کہ محترم حضرت مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، جو شیخ الحدیث ہی کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے خود اپنی آپ بیتے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خط شیخ الحدیث سہارنپور ایڈریس میں، پتے میں صرف یہ لکھا ہو تو بھی مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ان کی شہرت اور ان کی محنت اور ان کے اخلاص کی بات تھی۔ انہوں نے جو مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کے خاص اشارے اور فرمانے پر جو ایک فوری طور پہ کتاب تیار کی، ظاہر ہے کہ اس میں فضائل قرآن، فضائل علم، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حج، یہ ساری جو سب مجموعہ جو تیار کیا انہوں نے، ظاہر ہے سب سے پہلے قرآن کی آیات انہوں نے لکھی نماز کے بارے میں، اس کے بعد احادیث لکھی۔ تو آیات اور احادیث کا اجتماع، ایک دوسرے کو دوسرے سے سمجھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حدیث کا انکار کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو گمراہ ہیں، ضلالت پر ہیں۔ اس لیے علم جو ہے، صحیح علم، صحیح تربیت ہمیشہ اس طریقے پہ لینی چاہیے، الدین النقل۔ دین کیا ہے؟ سراپا نقل۔ دین میں ہم عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مثلا آپ کہنے لگیں کہ دل چاہتا ہے کہ سجدے میں بڑا لطف آ رہا ہے، اس لیے ایک رکعت میں 3 سجدے ہم کر لیں تو اور مزہ آئے گا۔ غلط، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 2 ہی سجدے ایک رکعت میں آپ کریں گے، تیسرا سجدہ
کرنے تو ایک الگ مسئلہ، قصدن کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے الدین النقل، دین سراپا نقل ہے، اور اس سلسلے میں دین کو کیسے باقی رکھا جائے اور وہ نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اور قیامت تک جب تک اللہ اللہ دین کے مطابق کہنے والا کوئی بندہ زندہ رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو ہمیشہ تو صحیح دین کیسے ہم محفوظ رکھیں، اس کے لیے نقل ضروری ہے، اور نقل کے لیے ضرور عقل چاہیے۔ نقل تو وہی کرے گا جو شعور رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، جو فہم رکھتا ہے۔ اب آئیے، ہم اس وقت ضرورت مند ہیں اصلاح کے، صلاح کے۔ ہم صالح کیسے ہوں، نیک کیسے بنے؟ قرآن کی زبان میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو عمل صالح کیسے ہو، اور ہم فساد سے کیسے بچیں؟ تو فساد اور صلاح دو چیزیں ہیں، مفسدین اور مصلحین، اصلاح کرنے والے اور فساد بپا کرنے والے۔ بلکہ فساد بپا کرنے والے اپنی پیشانی پہ تمغہ لگا لیتے ہیں نحن مصلحون کا، کہ ہم تو اصل اصلاح کام ہم ہی کر رہے ہیں۔ جتنے بڑے فسادی ہوں گے وہ باقاعدہ تمغہ لگاتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنا ہے۔ قرآن کو کہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ میاں زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تم کہتے ہو فساد، ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم ہی تو جو ہے خندقوں کا اور سرنگوں کا اور ہر طرح کا خاتمہ ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ اصلاح ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، صلاح ہو یا اصلاح ہو، یا فساد ہو یا افساد ہو، فساد پھیلانا، فساد کو دور کرنے کا نام اصلاح ہے۔ کیسے اصلاح؟ اس سلسلے میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں دل ہے، ہارٹ، دل جب تک کام کرتا رہے گا اس وقت تک انسان کے پورے اعضائے جسم، پورا جسم، جسمانی نظام صحیح رہے گا، دل صحیح کام کرتا رہے گا۔ ذرا سا جو ہے نسوں میں جو ہے کمی آ جائے، نسیں تنگ ہو جائیں، تو پھر ضرورت پڑ جاتی ہے رنگ ڈالنے کے، کبھی آپریشن کی۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دل کو صحیح رکھیں گے، دل کی اصلاح کر دیں گے تو پورا جسمانی نظام قائم رہے گا۔ یہ تو جسمانی نظام ہے۔ آئیے سید الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک پھر جسم میں مضغہ، ایک لوتھڑا ہے، ایک پس ہے۔ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله، کہ یہ دل جو ہے ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر یہ صالح ہے، یہ صحیح کام کر رہا ہے، میکانزم جو اس کا ہے وہ صحیح ہے، تمام اس کی چیزیں صحیح ہیں، تو پورا جسم صحیح ہے۔ اس کے اندر خرابی آ جائے، دل کے اندر شرک پیدا ہو جائے، دل خراب، پورا جسم خراب۔ دل کے اندر اگر شرک ہے تو معبودان باطلہ مختلف مورتیوں کے سامنے جا کے جھک جائے گی پیشانی، پورا جسم وہاں لوٹ جائے گا، سو جائے گا اور حرکتیں کرے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دل خراب ہو گیا، دل میں شرک آ گیا، تو پورا جسم جو ہے بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز آدمی وہ جا کے لوٹنے لگتا ہے پتھروں کے سامنے۔ کیوں
مرض پیدا ہوا، دل خراب ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل کی بات آئے، دل کی اصلاح کی جائے، دل صحیح ہو تو پھر جو ہے پورا جسمانی نظام صحیح ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، حق مجدہ کی جناب میں جب تندرست دل لے کر پہنچیں گے، سلیم ای سلیمہ من الشرک والکفر والمعاصی والحقد، کہ حسد سے پاک، جلن سے پاک، کینے سے پاک، شرک سے پاک، کفر سے پاک دل، مال کی محبت سے پاک، بڑھتی ہوئی محبت، ورنہ مال سے محبت تو سب کو اور ہونی چاہیے جو ضرورت پوری کرے۔ ٹیشو پیپر کیسا ہے؟ جب آپ ٹیشو پیپر خریدیں گے استعمال کرنے گے پھینک دیتے ہیں، یہی ٹیشو پیپر بھی مال ہے۔ تو مال کی حیثیت یا دنیا کی حیثیت ٹیشو پیپر کی ہے، لیکن اس کو حاصل تو کرنا پڑے گا استعمال کے لیے۔ اس لیے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صحیح، تندرست، سالم، صالح، نیک دل لے کر حاضر ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اور وہ سلیم دل کیسے بنتا ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جناب عالی مختصر نسخہ بتائیے، چھوٹی سی کوئی بات بتائیے، تعلیمات اسلام بہت ہیں تاکہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس پہ جم جائے۔ اصل جمنا جسے استقامت کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں، استقامت کہتے ہیں، ثبات اور جماؤ کہتے ہیں۔ صحابہ جمے رہے تو وہ کامیاب ہوئے۔ اب اس دل کی اصلاح کیسے کی جائے؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے کرو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف سے برائی کو چھوڑ دینا، اچھائی کو اپنا لینا۔ مختصر تعریف، یہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ آپ خاردار کانٹے والوں کی جھاڑی سے گزر رہے ہو تو کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کپڑے کو سنبھال لیں گے اور اس میں سے نکل جائیں گے۔ تو اسی طرح دنیا سے صحیح طور پہ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں، اتقوا اللہ، بار بار کہا گیا اللہ سے ڈرو۔ تو یہ تقویٰ حاصل کیسے؟ یہ تقویٰ کی دولت کہاں ملے گی؟ اس کا بھی نسخہ اللہ نے بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر تقویٰ حاصل کرنا ہے تو صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ الصادقین، صدق کہتے ہیں سچائی کو، یعنی سچے لوگ کہ اسلام کے بارے میں جو زبان سے کہتے ہیں اس پہ زندگی بھر عمل کرتے ہیں، یہ ہے ان کی سچائی، ان کا نام رکھا گیا الصادقین۔ ایسے لوگوں سے جو ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، باقاعدہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور اس پہ چلنے اور اس کے عمل کرنے اور اس کو عام کرنے میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کرو۔ تو اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو صالحین کے ساتھ رہیں، نیکوں کے ساتھ رہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک مرتبہ ان کو خط لکھا، بہت سے سوالات تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ کسی رجل صالح یا کسی شیخ سے رابطہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ کوئی اگر کپڑا سینا سیکھنا چاہے تو اس کو ٹیلر کے پاس جانا ہوگا، ٹیلر سے سیکھنا ہوگا۔
واچ میکر کے پاس جا کر، گھڑی ساز کے پاس جا کر گھڑی بنانا سیکھیں گے۔ کوئی بھی فن جو ہے وہ اس کے ماہر سے آپ سیکھیں گے۔ تو اسی طرح دین علماء جو ہے علماء سے سیکھنا پڑے گا، مشائخ سے سیکھنا پڑے گا۔ تو کونوا مع الصادقین کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب رہے ہیں جنہوں نے براہ راست دینداروں سے، اصحاب علم سے، ان کی خدمت میں رہ کر علم کو حاصل کیا۔ صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ چلا آتا رہا۔ ہر دور میں ایسے نیک لوگ، اچھے لوگ موجود رہیں گے اور ہیں جن سے رابطہ کر کے ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب نے نقل کیا کہ وہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں یہ اصلاح کی بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصلاح کا پہلا اور کامیاب طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح ہم براہ راست کسی اچھے مربی، کسی اچھے مصلح، کسی عالم ربانی سے کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ کسی اچھے آدمی سے دوستی کر لیں، اور دوستی کر لیں اور اس سے کہیں کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی ہو تو بتا دیا کرو۔ مثلا اگر فجر میں نہیں اٹھ سکوں تو رنگ کر دیا کرو، میسج بھیج دیا کرو، گھنٹی بجا دیا کرو کہ آ جاؤ۔ تو دوستانہ تعلقات اس طرح قائم کر لیں۔ اور مثال اس کی موافقت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا۔ تو اس طرح اچھی دوستی کے ذریعہ بھی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اتفاق سے کوئی نہ ملے دوست تو آپ خود غور کیجئے اور 24 گھنٹے میں آپ نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اس کو نوٹ کر لیجئے، اور جو برائی نظر آئے ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیے، تو آپ کی اصلاح کچھ دن میں ہو جائے گی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چوتھا طریقہ امام غزالی نے بیان کیا کہ آپ ذرا یہ غور کریں کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے دشمن آپ کی خامیاں نکالیں گے، تو دشمن جو خامیاں آپ کے اندر نکال رہے ہیں ان کو لکھ لیں، کون کون سی برائی آپ کے اندر آپ کے دشمن بیان کر رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ برائی آپ کے اندر ہے تو آپ چھوڑ دیجیے۔ تو یہ 4 طریقے امام غزالی نے بیان کیے ہیں اپنی اصلاح کے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح کا ذریعہ اللہ کے بندوں، رجال اللہ کے بندوں کے ذریعہ ہوتا ہے، اچھے علماء ربانیین کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہم نے محسوس کیا ایک مرتبہ کہ بہت سے علماء نے یہ بات کہی حضرت مولانا برہان الدین صاحب نے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں جانا ہوتا ہے تو کسی کا سامان اٹھا لیا، کسی کے سامان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی اصلاح ہوتی ہے۔ اچھا خاصا پریس کیا ہوا کرتا پاجامہ پہنے ہیں اور کسی کا بریف کیس کاندھے پہ رکھ لیا، اگر اس میں ویلز نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو اصلاح کے یہ 4 طریقے جو امام غزالی نے بیان کیے ہیں اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ خود ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور عالم کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فساد پھیلا ہوا ہے پورے عالم میں۔ اس عالم کے فساد کو اگر انقلاب آ سکتا ہے تو قرآن کے ذریعہ، حدیث کے ذریعہ، اسلامی تعلیمات کے ذریعہ کہ ہم اپنائیں اور اس تعلیم کو ہم عام کرتے جائیں، لوگوں تک پہنچائیں، ڈور ٹو ڈور جائیں، دروازے دروازے جائیں اور ایوانوں میں جائیں، ایسے بڑے لوگوں سے
تعلقات قائم کریں، ان تک اسلامی نظام کے پیغام کو پہنچائیں، حکمت سے، بصیرت سے، اچھے انداز میں۔ اگر ہم شریعت کے پیکر بن جائیں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے اگر سارے مسلمان داڑھی رکھ لیں تو ایک ہیبت پڑے گی، اور وہ تو بڑے خاص انداز میں فرماتے تھے کہ جس طرح پرندہ ہے، پرندے کے اندرونی پر کو اگر کتب دیا جائے تو اڑ نہیں پائے گا، تو وہ بتاتے تھے کہ ایسی داڑھی ہے، تو ایک چیز جو داڑھی ہے وہ فرماتے تھے کہ سنت پہ لوگ عمل کر لیں تو اچھا خاصا رشتہ ایک پیغام جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کے لیے راستے ڈھونڈیں اور اس کی فکر کریں، تاکہ یہ شریعت، یہ نظام جب دنیا میں عام ہوگا تو سب کو سکون ملے گا۔ فساد، شرک، رشوت اور جو گھوٹالے اور جو طرح طرح کی برائیاں موجود ہیں وہ مٹیں گی۔ آخری بات ایک میں یہ کہوں گا، ایک شخص مصر میں ہے، اس کا کام کیا تھا؟ وہ جاتا شراب خانے میں شام کے وقت میں، جن لوگوں نے پوری چڑھا رکھی ہوتی ان کا انتظار کرتا، جب ذرا سا وہ نشہ اترنے لگتا تو پیچھے سے اس سے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا برادر آئیے، رفتہ رفتہ اس کے ساتھ اچھے میٹھے بولتے بولتے اخلاق اور مسکراہٹ تبسم کے ذریعہ اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کرتا۔ جب وہ دل نرم پڑ جاتا تو اسے مسجد لاتا، وضو کراتا، نماز پڑھاتا اور رفتہ رفتہ پھر اس کی اصلاح ہو جاتی۔ یہ کون شخص تھے؟ شیخ حسن بنا الشہید۔ یعنی اصلاح کے جو طریقے ہیں یہ بزرگوں کے ہاں بڑا عجیب انداز کے، چلے گئے شراب خانے کے دروازے پر اور اس طرح ان کی اصلاح کی۔ اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور اصلاح پہ توجہ دیں، حکمت کے ساتھ۔ توانائی اور دانائی دونوں ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے اور نفع عام فرمائے خیر کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اے اللہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل، آپ کے اصحاب پر، اور جو لوگ قیامت تک اس کی پیروی کریں۔ اے اللہ ہمیں خیر عطا فرما، اے اللہ شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں صلاح اور اصلاح کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بنانے والوں کی مغفرت فرما، اور اس مسجد کے نمازیوں کی، مسجد کے امام کی، مؤذن کی اور ہم سب کی اے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما اور ہمارے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو ہے سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ اے اللہ بمبئی جو ایک خاص انداز کا شہر ہے، اس کے اندر خیر